بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام۔ کتاب کی تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی صاحب نے کی ہے۔ ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے۔ نمبر 32، خداوند عالم کے متعلق بدگمانی۔ ہادیان دین کی متعدد روایات میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر بندہ میرے متعلق خیر، رحمت اور مغفرت کا گمان رکھتا ہوگا تو میں اس کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کروں گا، اور اگر اس کا میرے متعلق اچھا گمان نہیں ہوگا اور رحمت و مغفرت کی اسے امید نہیں ہوگی تو میں بھی اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی سلوک کروں گا۔ قرآن مجید میں آیا ہے، یہ تمہارا وہی گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا، اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈالا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 23۔ اس آیت کے ضمن میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب سے بھلائی کا گمان کرے گا تو وہ اس کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے، پروردگار، وہ شخص تجھ پر ایمان ہی نہیں لایا جسے تیری معرفت حاصل ہو، مگر وہ تیرے متعلق نیک گمان نہ رکھتا ہو۔ روضۃ الوائزین میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوشش کرو کہ مرتے وقت اللہ کے متعلق تمہارا گمان اچھا ہو، کیونکہ یہ اچھا گمان ہی جنت کی قیمت ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے متعلق حسن ظن رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں بندہ مومن کے گمان کا منتظر رہتا ہوں، اگر وہ میرے متعلق اچھا گمان کرتا ہے تو میری رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور اگر اچھا گمان نہیں رکھتا تو میری رحمت اس کے شامل حال نہیں ہوتی۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 پیج نمبر 180۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب علی میں پڑھا ہے کہ رسول خدا نے برسر منبر فرمایا تھا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مومن کو دنیا و آخرت کی جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کے متعلق حسن ظن رکھنے کی امید رحمت رکھنے اور مومن کی غیبت سے بچنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ توبہ کے بعد اللہ کسی مومن کو عذاب نہیں دے گا، مگر یہ کہ وہ خدا کے متعلق بدگمان ہو، اس کی رحمت سے مایوس ہو، بد اخلاق ہو اور مومن کی غیبت کرتا ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جب بھی مومن خدا کے متعلق نیک گمان رکھتا ہے تو خدا اس کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے، کیونکہ خدا کریم ہے اور تمام بھلائیاں اس کے دست قدرت میں ہیں۔ اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ مومن تو اس کے متعلق نیک گمان کرے اور اس سے امیدیں وابستہ رکھے، لیکن وہ اس کے گمان اور امید کے برخلاف اس سے سلوک کرے۔ لہذا اللہ کے متعلق نیک گمان رکھو اور اس کی رحمت کے امیدوار بنو۔ بحر الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 394۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آخری انسان کو دوزخ کی طرف بھیجا جائے گا تو وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھے گا، ندائے قدرت آئے گی کہ اسے واپس عرصہ محشر میں لاؤ۔ فرشتے اسے واپس لائیں گے تو خدا اس سے فرمائے گا کہ بار بار مڑ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ کہے گا، پروردگار، تیرے متعلق میرا یہ گمان تو نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا، تیرا میرے متعلق کیا گمان تھا؟ وہ کہے گا، میرا گمان تو یہ تھا کہ تو میری خطائیں معاف کر دے گا اور مجھے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اس وقت خدا فرشتوں سے فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم،
اس نے زندگی میں میرے متعلق کبھی ایسا گمان نہیں کیا تھا۔ اگر اس نے دنیا میں میرے متعلق ایسا گمان کیا ہوتا تو میں اسے دوزخ سے کبھی نہ ڈراتا بلکہ اپنی رحمت میں داخل کرتا، لیکن اب تم اس کے جھوٹ کو قبول کر لو اور اسے جنت میں لے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو کوئی خدا کے متعلق نیک گمان کرتا ہے، خدا اس کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے، اور جو کوئی خدا کے متعلق بدگمان ہوتا ہے تو خدا اس کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 182، تفسیر البرہان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 108، تفسیر صافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 357۔ نمبر 33، تقدیر الہی کی شکایت۔ خدا کی تقدیر پر راضی نہ ہونا ایک طرح کا شرک ہے، جبکہ تقدیر پر راضی رہنا ایمان کی علامت ہے اور مومن کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ سورہ بینہ میں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کی قضا پر راضی ہو اس پر جاری ہو کر رہے گی اور اللہ اس کے ثواب کو ضائع کر دے گا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، زہد کے 10 درجے ہیں۔ زہد کا اعلیٰ ترین درجہ ورع کا پست ترین درجہ ہے، اور ورع کا بلند ترین درجہ یقین کا پست ترین درجہ ہے، اور یقین کا بلند ترین درجہ رضا بالقضاء کا پست ترین درجہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی عبداللہ بن جعفر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، عبداللہ وہ شخص مومن کہلاتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو اور مقام پروردگار کو حقیر جانتا ہو، جبکہ اللہ اس کا حاکم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں قضاء الہی پر رضا کا جذبہ ہو تو میں اس کی دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص کے مومن ہونے کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تسلیم اور خدا کی تلخ و شیریں تقدیر پر راضی رہنے سے اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ تقدیر الہی کے کسی بھی فیصلے کے بعد اللہ کے رسول نے یہ کبھی نہیں کہا کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، اس کے بجائے ایسا ہوا ہوتا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی، تم ہرگز کسی چیز کے ذریعے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکو گے جو میرے نزدیک میری قضا پر راضی رہنے سے محبوب تر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی مسلمان کے لیے حالات تنگ ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ خدا کا شکوہ نہ کرے بلکہ خدا سے حالات کا شکوہ کرے، کیونکہ معاملات کی کنجیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 326۔ اللہ سے ڈرو کہ تم اپنی شکایتیں اس شخص کے سامنے لے کر بیٹھ جاؤ جو تمہاری خواہشوں کے مطابق تمہارے شکووں کے قلق کو دور نہیں کرے گا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 103۔ جو شخص اس مصیبت کی جس میں وہ مبتلا ہے شکایت کرے تو وہ اپنے رب کی شکایت کرتا ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 228۔ اپنی مصیبتوں کی شکایت اس سے کرو جو تم کو بے نیاز بنانے پر قادر ہے۔ غریر الحکم صفحہ نمبر 247۔ مرحوم آیت اللہ محمد رضا گل پگائنی کے مکتبے کی فہرست کے صفحہ نمبر 98 پر میں نے یہ شعر پڑھا ہے، جب کبھی مشکل حالات درپیش ہوں تو خدا واحد اور بزرگ و برتر پر بھروسہ کرو۔ اسی بات کو کسی اور شاعر نے یوں بھی کہا ہے، جب کبھی تمہیں مشکل حالات سے واسطہ پڑے
تو سورہ علم نشرہ پر غور کرو، تمہیں وہاں مشکل کے بعد 2 آسانیاں نظر آئیں گی، ان کے بارے میں سوچو تاکہ خوش ہو جاؤ۔ نمبر 34، مصیبت میں بے صبری۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت رسول خدا نے مکہ فتح کیا تو مکے کے مرد آئے اور انہوں نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو اللہ نے یہ آیت اتاری، اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12۔ اس وقت ام حکیم آگے بڑھی اور اس نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ ولا یحسن کا فی معروفین سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اپنا چہرہ نہ پیٹو گی، اپنے بال نہ نوچو گی، اپنا گریبان چاک نہ کرو گی اور سیاہ لباس نہ پہنو گی۔ علامہ شیخ محمد حسن نجوی متوفی 1266 ہجری نے جواہر الکلام باب احکام میت میں لکھا ہے کہ مصیبت کے وقت چہرہ پیٹنا اور چہرے پر خراشیں ڈالنا اور بال نوچنا بالاتفاق حرام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل قضاء الہی پر ناراض ہونے کا مظہر ہے۔ شیخ طوسی نے بھی مبسوط میں لکھا ہے کہ اس فعل کے حرام ہونے پر اجماع ہے۔ آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی متوفی 1337 ہجری نے عروۃ الوثقی میں اور دیگر علماء جنہوں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے کہا ہے کہ اگر کوئی عورت مصیبت میں اپنے بال کٹوا دے تو یہ حرام ہے اور اس کا کفارہ روزہ توڑنے کے کفارے کے برابر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بال نوچے یا چہرے پر خراشیں ڈالے تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ سید کاظم یزدی مزید لکھتے ہیں کہ باپ اور بھائی کے علاوہ کسی کی موت پر گریبان چاک کرنا جائز نہیں ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ باپ اور بھائی کی موت پر بھی گریبان چاک نہ کیا جائے۔ فقہا کی اکثریت نے اس مسئلے پر صاحب عروۃ الوثقی کی موافقت کی ہے۔ سید کاظم یزدی مزید لکھتے ہیں کہ چہرے پر مصیبت کے وقت تماچے مارنا بھی حرام ہے، اور آہ فریاد اگر معمول سے زیادہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ بھی حرام ہے۔ صاحب جواہر رقم ترازے کے احادیث اور کلام اصحاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت عورت کا فریاد کرنا بھی حرام ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 915۔ آیت اللہ خمینی تحریر الوسیلہ میں رقم تراز ہیں، مصیبت کے وقت چہرہ پیٹنا اور چہرے پر خراشیں ڈالنا، بال کٹوانا، بال نوچنا ناجائز اور حرام ہے، اور چیخنا چلانا بھی حرام ہے۔ بنابر احتیاط واجب بھائی اور باپ کی موت کے علاوہ کسی اور کی موت پر گریبان چاک کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ مذکورہ امور پر کفارہ بھی ہے۔ اگر کوئی عورت مصیبت میں اپنے بال کاٹ دے تو کفارے میں اسے 60 روزے رکھنے چاہیے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اگر کوئی عورت بال نوچے تو کفارے کے طور پر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا لباس مہیا کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھے۔ اگر کوئی اپنے چہرے پر خراشیں ڈالے یا کوئی آدمی اپنی بیوی یا بیٹے کی موت پر گریبان چاک کرے تو اس کا بھی یہی کفارہ ہے۔ نمبر 35، علم نجوم سے پیشن گوئی کرنا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری مقاصد میں لکھتے ہیں، ستاروں کے ذریعے پیشن گوئی کرنا یا ستاروں سے سعد و نحس دریافت کرنا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص کسی منجم یا کاہن کی تصدیق کرے تو اس نے
ان تعلیمات کا انکار کیا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 104۔ نصر بن قابوس راوی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا منجم نجومی ملعون ہے، کاہن ملعون ہے اور جادوگر ملعون ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 104۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب جنگ نہروان کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین اگر آپ اس وقت نکلے تو علم نجوم کی روح سے مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے اس خطبے کے ضمن میں یہ حاشیہ لکھا ہے، جب امیر المومنین علیہ السلام نے خوارج کی شورشوں کو دبانے کے لیے نہروان کا ارادہ کیا تو عفیف بن قیس نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ساعت اچھی نہیں ہے، اگر آپ اس ساعت میں روانہ ہوئے تو فتح و ظفر مندی کے بجائے شکست و ہزیمت اٹھانا پڑے گی، مگر حضرت نے اس کی بات کو درخور اتنا نہ سمجھا اور اسی وقت لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا اور نتیجے میں خوارج کو ایسی شکست سے فاش ہوئی کہ ان کے 4000 جنگجوؤں میں سے صرف 9 آدمی بھاگ کر اپنی جان بچا سکے اور باقی کا صفایا ہو گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نجوم کے غلط اور نادرست ہونے پر 3 طرح سے استدلال کیا ہے۔ پہلے یہ کہ اگر منجم کی باتوں کو درست مان لیا جائے تو قرآن کو جھٹلانا پڑے گا، کیونکہ منجم ستاروں کو دیکھ کر غیب میں چھپی ہوئی چیزوں کے جاننے کا ادا کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے آسمانوں اور زمین کے بسنے والوں میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، سورہ نمل آیت نمبر 65۔ دوسرے یہ کہ وہ یہ اپنے زوم ناقص میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ مستقبل کے حالات سے مطلع ہو کر اپنے نفع و نقصان کو جان سکتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے اور اس سے مدد چاہنے میں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے گا، اور یہ اللہ سے بے اعتنائی اور اس کے مقابلے میں خود اعتمادی ایک طرح کا زندیقہ و الہاد ہے جو اللہ سے اس کے توقعات ختم کر دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر وہ کسی مقصد میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس کامیابی کو اپنے علم کا نتیجہ قرار دے گا، جس سے وہ اللہ کی بجائے اپنے نفس کو سراہے گا، اور اس سلسلے میں جن کی رہنمائی کرے گا ان سے بھی یہی چاہے گا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہونے کے بجائے اس کے شکر گزار ہوں۔ یہ تمام چیزیں فن نجوم میں اس حد تک مداخلت نہیں روکتی جس حد تک نجوم کی تاثیر کو من جانب اللہ دعاؤں کے طبعی اثر کے قبیل سے مانا جائے، جس میں قدرت الہیہ پھر بھی موانع پیدا کر کے سد راہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے اکثر علماء اسلام جو علم نجوم کے حاصل کیے ہوئے تھے وہ اسی بنا پر صحیح ہے کہ وہ اس کے نتائج کو قطعی نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس گھڑی کا پتہ دیتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اس کے لیے کوئی برائی نہ ہوگی، وہ اور اس لمحے سے خبردار کرتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اسے نقصان ہوگا، تو جس نے اسے صحیح سمجھا اس نے قرآن کو جھٹلایا اور مقصد کے پانے اور مصیبت کے دور کرنے میں اللہ کی مدد سے بے نیاز ہو گیا۔ تم اپنی ان باتوں سے چاہتے ہو کہ جو تمہارے کہے پر عمل کرے وہ اللہ کو چھوڑ کر تمہارے گن گائے، اس لیے کہ تم نے اپنے خیال میں اس ساتھ کا پتہ دے دیا ہے کہ جو اس کے لیے فائدے کا سبب اور نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ بنی۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگوں، نجوم کے سیکھنے سے پرہیز کرو مگر اتنا کہ جس سے خشکی اور تری میں راستے معلوم کر سکو، اس لیے کہ نجوم کا سیکھنا کہانت اور غیب گوئی کی طرف لے جاتا ہے، اور منجم حکم میں مثل کاہن کے ہے اور کاہن مثل ساحر کے ہے اور ساحر مثل کافر کے ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس اللہ کا نام لے کر چل پڑو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 77۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ ایک منجم نے آپ کو سفر شروع کرنے سے روکا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ اس ساتھ میں سفر نہ کریں، ستاروں کی چال آپ کے موافق نہیں ہے، لہذا یہ سفر آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت نے اس سے فرمایا تھا کہ اگر تو غیب دان ہے تو پھر یہ بتا کہ کیا تو جانتا ہے کہ حاملہ جانور کے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے
وہ نر ہے یا مادہ؟ نجومی نے کہا کہ اگر میں حساب کروں تو بتا سکتا ہوں۔ امیر المومنین نے اس سے فرمایا کہ اس سلسلے میں جو بھی تیری تصدیق کرے تو اس نے قرآن کریم کی تکذیب کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل اسے کیا حالات پیش آئیں گے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین پر اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا جس طرح کا دعویٰ تو کر رہا ہے ایسا دعویٰ تو حضرت مصطفیٰ نے بھی نہیں کیا تھا۔ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو اس ساتھ کی رہنمائی کر سکتا ہے جو اس میں سفر کرے؟ اس سے تکلیف دور رہے گی، اور تو ایسی ساعت کو جانتا ہے کہ اس میں سفر کرنے والے کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو تیری ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے وہ خدا سے مدد مانگنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور وہ مشکلات کے حل کے لیے خدا سے زیادہ تر محتاج بنتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 269۔ عبد الملک بن عین نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں علم نجوم میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ جب اپنے لیے تلاشر دیکھتا ہوں تو کام شروع نہیں کرتا، اور تلاشات دیکھتا ہوں تو پھر کام کا آغاز کر دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیا تو اس پر اعتماد بھی کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ علم نجوم کی کتابوں کو جلا دو۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 229۔ شیخ انصاری نے مذکورہ بالا روایت نقل کرنے کے بعد یہ نتیجہ دیا کہ ان روایت کو نقل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یا یہ سوچنا کہ یہ واقعہ فلاں فلاں ستاروں کی ملاپ یا فلاں ستاروں کی جدائی کی وجہ سے پیش آیا ہے، حرام ہے۔ ستارہ شناس کے لیے بھی یہ عقیدہ رکھنا حرام ہے، اور جو ستارہ شناس ستاروں کی اصلاً تاثیر کا قائل ہو اس کی تصدیق کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ احتمال یا ظن رکھے اور اس کے ساتھ خدا کے اسبات کے اختیارات پر یقین رکھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ دعا کے اثر سے منحوس اثرات زائل ہو سکتے ہیں تو پھر حرمت ثابت نہیں ہوگی، سوائے کچھ اطلاقات کے کہ جو کہ قابل تخصیص ہے۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ تخصیص و تقید کے لیے واضح دلیل ضروری ہے، جبکہ ہمیں اس کے لیے واضح دلیلیں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ شیخ بہائی یہ نظریہ رکھتے تھے کہ جو ستارہ شناس ستاروں کی مستقل تاثیر کا عقیدہ رکھتا ہو یا تاثیر میں انہیں شریک سمجھتا ہو تو اس کا یہ عقیدہ مسلمانوں کے عقیدے سے متصادم ہے، اور جو علم نجوم اس بنیاد پر قائم ہو وہ سراسر کفر ہے۔ علامہ مجلسی رقم تراز ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ستارے اس جہاں کے مدبر ہیں اور خیر و شر کے جتنے بھی واقعات جنم لیتے ہیں ان تمام واقعات کے خالق ستارے ہیں، تو ایسا شخص علی الاطلاق کافر ہے، اور اس کے کفر پر پوری امت کا اجماع ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 291۔ صاحب وسائل رقم تراز ہے کہ ہمارے علماء نے علم نجوم کی حرمت اور اس پر عمل کرنے کی حرمت کی تصریح کی ہے، اور ہمارے علماء یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جو کواکب کی تاثیر یا تاثیر میں شراکت کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، اور اس کا بطلان ضروریات دین میں سے ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 101۔ شیخ انصاری علماء کے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں روایات سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ منجم کو کلی طور پر کافر سمجھا جائے، دراصل وہ موجبات کفر کی وجہ سے کافر پاتا ہے۔ مثلا جب وہ خدا کی قدرت یا کسی ضروری عقیدے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر قرار دیا جاتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر اسے کافر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ آیت اللہ خمینی تحریر الوسیلہ میں لکھتے ہیں جادوگری اور اس کا سیکھنا اور سکھانا اور اس سے کمائی کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے جادو کے کلمات لکھنا، پڑھنا، پھونکنا یا فلیتے جلانا، کسی چیز کی تصویر بنانا اور دل و دماغ کو قابو کرنے کے لیے گرہیں لگانا، روحوں کو حاضر کرنا یا اسے خواب میں لے آنا،
یا جادو کے زور پر بے ہوش کرنا یا محبت اور دشمنی ڈالنا حرام ہے، اور یہ سب کام سحر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں سے خدمت لینا، جنات اور مردہ افراد کی روحوں کو حاضر کرنا حرام ہے۔ شعبدہ بازی جو کہ نظر بندی پر مشتمل ہوتی ہے اور سحر کی ایک قسم ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے کہانت بھی حرام ہے، جب کاہن یہ دعویٰ کرے کہ وہ آئندہ کے واقعات کی پیشین گوئی کر سکتا ہے اور اسے آنے والے حالات کا علم جنات سے حاصل ہوتا ہے، یا اسباب و حالات کی وجہ سے پیشگوئی کرے تو اسے بھی سحر سمجھا جائے گا۔ شرعی موازین سے ہٹ کر قیافہ شناسی اور چند علامات کی بنیاد پر یہ کہنا کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا ہے یا وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، سحر اور جادو ہے۔ اسی طرح ستارے مستقل طور پر حوادث کے لیے مؤثر نہیں، یہ کہنا کہ اسی طرح ستارہ شناسی کی بنیاد پر پیشگوئی کرنا اور حوادث کے متعلق بزم خوش حتمی خبر دینا، اور یہ کہنا کہ ملک میں گرانی یا ارزانی کی لہر، خشک سالی اور زرخیزی فلاں ستاروں ابتداً ہندوؤں کی شروع کردہ جنتر منتر اور تنظیم پر مشتمل جنتریوں کو اب ہم اسلام کے رنگ کر چھاپنے لگے ہیں، حالانکہ ان جنتریوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رضوانی اور زرخیزی فلاں ستاروں کے امتزاج کا نتیجہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ستارے مستقل طور پر حوادث کے لیے مؤثر نہیں، یا یہ کہنا کہ حوادث کے رونما ہونے میں ان کی شراکت مؤثر ہے، تو اس عقیدے کے ساتھ کی جانے والی ستارہ شناسی بھی سحر میں شامل اور حرام ہے۔ البتہ ستارہ شناس کے متعلق گہرے مطالعے سے سورج گرہن اور چاند گرہن کی پیشگوئی کرنا جائز ہے۔ نمبر 36، دشمنان اسلام کو رازدار بنانا۔ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مسلم ملک کے دشمنوں سے رابطے نہ رکھیں اور ملک کے مثلاً سیاسی اور فوجی نوعیت کے معاملات میں دشمنان اسلام پر بھروسہ نہ کریں اور ان کو مسلمانوں کے راز نہ بتائیں۔ ایسا کرنا خدا اور رسول اور مسلمانوں سے خیانت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خدا اور رسول اور اپنے زمانے کے امام پر بھروسہ کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں پہ نشانی کی اور اللہ، رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ تم جو کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سفیان بن محمد ضبی کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو خط لکھا، میں نے خط لکھ کر ولیجتن کے متعلق پوچھا اور دل میں سوچا کہ آیت مذکور میں مومن سے مراد کون لوگ ہیں، مگر میں نے یہ سوال اپنے دل ہی میں رکھا اور اسے خط میں نہیں لکھا۔ امام نے اس کے جواب میں لکھا کہ ولیجتن سے مراد امام باطل ہے جو خدا کے مقرر کردہ امام کے مقابلے پر ہو۔ تم نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ آیت میں موجود لفظ مومن سے کون لوگ مراد ہیں، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس سے وہ ائمہ حق مراد ہیں جو کسی کو امان دے تو خدا ان کی امان کو قبول کرے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 508۔ آیت اور روایات کہتی ہیں کہ مسلمان اولیاء خدا کو ہی اپنا مرجع بنائیں، انہی کو وسیلہ نجات سمجھیں اور انہی کی پیروی کریں۔ جو مسلمانوں کی جاسوسی کرے یا ان سے غداری کرے یا ان کے دشمنوں سے ساز باز رکھے اور ان کا ساتھ دے تو وہ خدا کے غضب کا حقدار ہوگا اور اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ اگر کسی گروہ نے خدا کے مقرر کردہ امام کی پیروی کی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر کسی گروہ نے فرعون اور فرعون نما افراد کو اپنا امام بنایا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ کامل الزیارہ میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے امام علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لوگوں اس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ یہ صدیق اکبر ہے۔ جو اس کی پیروی کرے گا، اس کی رہنمائی کرے گا، جو اس سے آگے بڑھے گا، وہ خدا کے دین سے نکل جائے گا، اور جو اس کی مدد نہیں کرے گا خدا اسے ہلاک کرے گا۔ جو اس سے وابستہ رہے گا وہ خدا سے وابستہ رہے گا، اور جو اس کی ولایت و امامت کو قبول کرے گا خدا اس کو ہدایت عطا کرے گا، اور جو اس کی ولایت کو چھوڑ دے گا خدا اسے گمراہی میں ڈال دے گا۔ پھر فرمایا، لوگوں حسن و حسین جو اس کے فرزند ہیں وہ میرے بھی فرزند ہیں، باقی ائمہ اور قائم مہدی اسی کی نسل سے ہوں گے، لہذا ان سے دوستی رکھنا اور ان کے دشمنوں سے روابط نہ رکھنا، ورنہ تم پر خدا کا غضب نازل ہوگا۔ ہم زیارت جامعہ میں ائمہ طاہرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے ہادیان دین، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں آپ کے آخری فرد پر بھی اسی طرح ایمان رکھتا ہوں جس طرح آپ کے پہلے فرد پر ایمان رکھتا ہوں، اور آپ کی سربراہی کو قبول کرتا ہوں، اور آپ کے غیروں سے محبت نہیں رکھتا۔ میں ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں جب تک زندہ رہوں خدا مجھے آپ کی دوستی پر ثابت قدم رکھے۔